السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج دو باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو مخلص آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد، اور دوسری ریاکاری کی 3 علامتیں کہ انسان اپنے آپ پرکھ سکتا ہے کہ آیا ان 3 علامتوں میں سے تینوں علامتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، یا ان میں سے ایک یا 2 یا کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ تو انسان پرکھ سکتا ہے کہ میں ریاکار ہوں یا نہیں ہوں۔ تو پہلی بات کہ المخلص آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مخلص آدمی کا کام اٹک جائے گا، لیکن دوستو اللہ تعالیٰ مخلص آدمی کے کام کو اٹکنے نہیں دیتا، بلکہ مخلص آدمی کے کام کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے کروا ہی دیتے ہیں، اور اس کے کام کو اٹکنے نہیں دیتے۔ اور مخلص کے ساتھ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی پوری مدد ہوا کرتی ہے۔ تو اخلاص دوستو بہت بڑی چیز ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو عبداللہ ان کے والد کا نام تھا مبارک۔ تو مبارک ایک بہت بڑے کسی آدمی کے غلام تھے، اور اس آدمی کا ایک باغ تھا۔ تو وہاں انہوں نے ان مبارک نامی شخص کو وہاں باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کی شان وقت گزرتا گیا، تو یہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس باغ کی نگرانی کرتے رہے، اور اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، اور اس کی اونچ نیچ پانی پونی لگانا، اور اس کی گوڈی کرنا، اور اسی طرح اس کو سنبھالنا، اس کی خدمات سر انجام دیتے رہے، حتیٰ کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو ایک دن باغ کا جو مالک ہے دوستو، وہ باغ کے اندر آیا، اور اس نے مبارک رحمہ اللہ سے کہا کہ مجھے کوئی پھل لا کے دو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ باغ یا تو انار کا تھا یا آم کا تھا، ان دونوں میں سے کسی ایک یعنی پھل کا تھا، یا آم کا تھا یا انار کا تھا۔ تو چنانچہ باغ کے مالک نے کہا کہ مجھے کوئی پھل لا کر کھلائے۔ تو مبارک رحمہ اللہ گئے اور ایک پھل توڑ کر لائے اور مالک کو کھلایا۔ تو اللہ کی شان جب انہوں نے کھایا تو وہ پھل کھٹا تھا، میٹھا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو کھٹا ہے، کوئی میٹھا پھل لے کے آؤ۔ تو مبارک رحمہ اللہ دوبارہ گئے اور ایک اور پھل توڑا اور لا کر پیش کیا، اور جب اس مالک نے کھایا تو پھر وہ کھٹا نکلا۔ اللہ کی شان مالک نے کہا کہ یہ پھل بھی کھٹا ہے، تو آپ کو میٹھا پھل لے کے آئے۔ تو مبارک رحمہ اللہ پھر گئے تیسری بار اور پھر ایک پھل لے کر آئے۔ تو اللہ کی شان باغ کے مالک نے جب وہ کھایا تو تیسری بار بھی پھل کھٹا نکلا۔ تو باغ کا مالک جو ہے وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ تجھے 3 سال ہو گئے اس کی خدمت پر لگائے ہوئے، تو اتنے سال میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ کون سا پھل میٹھا ہے اور کون سا پھل کھٹا ہے، تو آپ کو اتنا نہیں پتہ، تو آپ کیا خدمت کرتے رہے ہیں اس باغ کی؟ تو مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ، انتہائی معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس باغ کی نگرانی کے لیے مقرر کیا ہے، نہ کہ باغ کے پھل کھانے کے لیے مقرر کیا۔ 3 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، میں نے آج تک اس باغ کے اندر سے ایک پھل بطور ذائقہ نہیں چکھا کہ اس کا پھل کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، آیا میٹھا ہے، پھیکا ہے، ترش ہے، میں نے یہ نہیں چکھا۔ ہاں، اس کی نگرانی میں ضرور کرتا رہا۔ تو دوستو، جب یہ بات باغ کے مالک کے سامنے آئی تو وہ بڑا خوش ہوا اور حیرت زدہ بھی ہوا۔ تو اس نے، چونکہ یہ ان کے غلام تھے، تو اس بادشاہ نے ان کو آزاد کر دیا، اور اس سے آگے دوستو اپنی بیٹی کا نکاح مبارک رحمہ اللہ کے ساتھ کر دیا، اور آزاد بھی کر دیا، اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی مبارک رحمہ اللہ کے ساتھ کر دیا، اور پھر جس باغ پر مبارک رحمہ اللہ کو مقرر کیا ہوا تھا تو وہ باغ بھی بطور ہدیہ ان کے سپرد کر دیا کہ یہ تمہارا ہے آج کے بعد سے۔ تو دوستو، یہ ہوتا ہے اخلاص۔
جو اخلاص والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح اپنی طرف سے نوازتے ہیں اور ان کا کوئی کام دوستو اٹکنے نہیں دیتے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ دوستو ابن عقیل رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غریب آدمی تھا، تو میں ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو کرتے کرتے ایک ہار مجھے ملا اور وہ ہار بڑا قیمتی تھا۔ اب میرے دل میں آیا تھا، میں غریب آدمی تھا، میں رزق میں تلاش میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے مجھے کوئی رزق عطا فرمائے، کہیں میرا کوئی کام چل جائے، تو میں اس کی تلاش میں تھا۔ تو اچانک مجھے جب ہار ملا تو ہار بڑا قیمتی تھا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس ہار کو میں چھپا لیتا ہوں، لیکن پھر میرے نفس نے ملامت کیا کہ یہ دیانت نہیں ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے۔ تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جس کا ہار ہے اس کو واپس کیا جائے۔ تو چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ مجھے ایک ہار ملا ہے، یہ جس کا ہوں مجھ سے لے لے۔ تو چنانچہ میں آواز لگاتا رہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص جو کہ نبینہ تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے سے یہ گرا ہے۔ تو جب میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نبینہ ہے، تو نبینے کی حالت کو دیکھ کر کہ اس کی تو نظر نہیں آتا، تو میرے دل میں پھر ایک دفعہ یہ بات آئی کہ اب تو یہ آپ مزید چھپا سکتے ہو، کیونکہ یہ نبینہ شخص ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کس نے چھپایا ہے۔ لیکن پھر میرے نفس نے ملامت کیا کہ نہیں، یہ تو ایمانداری کا تقاضا نہیں ہے، یہ بے ایمانی بنتی ہے اور امانت میں خیانت بنتی ہے۔ تو لہٰذا دینداری اور ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہار واپس کیا جائے۔ تو چنانچہ میں نے وہ ہار جو ہے اس بوڑھے نبینے شخص کو واپس کر دیا۔ وہ بوڑھا جو تھا وہ دعا دے کر اپنے کام میں لگ گیا اور میں طواف میں لگ گیا۔ میں طواف میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ میرے رزق کا مسئلہ حل فرما، میری غربت دور فرما، مجھے کوئی ایسا کام عطا فرما جس سے میرے رزق میں برکت ہو۔ تو چنانچہ طواف کرنے کے بعد میں ایک بستی کی طرف نکلا، تو ایک بستی میں جب میں پہنچا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو چنانچہ نماز کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کہا کہ آپ اس مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھائیں۔ تو اللہ کی شان میں نے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھائی تو میری نماز پڑھانا ان کو پسند آیا، تو ان بستی والوں نے مشورہ کیا کہ بھائی آپ یہیں ہمارے پاس امامت کے لیے ٹھہر جائیں، ہم آپ کو امامت کروانے پر رکھتے ہیں، آپ کی آواز اچھی ہے، ہمیں آپ کی امامت پسند آئی ہے، تو لہٰذا آپ ہماری امامت کروائیں۔ تو میں تو پہلے ہی کسی رزق کی تلاش میں تھا، تو جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا جی بہت اچھے، میں جو ہے یہاں امامت کرتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کا امام پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک امام تھا لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو لہٰذا ہمیں امام کی ضرورت ہے، تو آپ ہماری امامت کروائیں۔ تو اللہ کی شان میں امامت کروانے لگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے میری شادی اسی گاؤں کے اندر ایک یتیم لڑکی تھی کہ اس کا والد اس کے سر سے اٹھ چکا تھا، تو انہوں نے میرا نکاح ان کے ساتھ کروا دیا۔ نکاح بھی ایک یتیم لڑکی ہے، اس کا والد فوت ہو چکا ہے، تو چنانچہ ہم آپ کا نکاح اس سے کروا دیتے ہیں۔ تو کہتے میں تو اور خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق کا دھندہ بھی دے دیا اور ساتھ ساتھ مجھے ایک گھر کا اللہ تعالیٰ نے مالک بھی بنا دیا کہ مجھے گھر والی بھی دے دی۔ تو میں راضی ہو گیا، انہوں نے میرا نکاح کر دیا۔ تو اللہ کی شان جب نکاح ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد جب وقت گزرا تو میں نے وہی ہار جو مجھے بیت اللہ میں ملا تھا میں نے اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہار آپ نے کہاں سے لیا؟ اس نے کہا یہ میرا ہے اور میرے والد صاحب نے مجھے دیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کے والد صاحب کون تھے؟ اس نے کہا میرے والد صاحب نبینے اور بوڑھے شخص تھے، وہ فوت ہو گئے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ ہار تو بیت اللہ کے اندر مجھے گم شدہ ملا تھا اور میں نے اس نبینے شخص کو واپس کیا تھا، یہ تو وہی ہار ہے۔ فرمایا ہاں یہ وہی ہار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور میرے والد کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ وہ کیسے؟
عورت نے کہا نا کہ آپ کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور میرے والد کی دعا کو بھی قبول فرمایا. تو وہ نوجوان کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگی وہ ایسے ہی کہ آپ دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے، آپ کو کوئی تجارت کا دھندا مل جائے جس میں آپ جو ہے آپ کی غربت دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اخلاص کی برکت سے یا آپ کی دعا جو آپ مانگ رہے تھے وہ آپ کی قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت بھی دی اور بیوی بھی دی اور گھر بھی دیا. اور میرے والد کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ میرے والد کو جب آپ نے ہار پیش کیا تو میرے والد صاحب واپس آئے اور گھر میں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ جس طرح آج مجھے اس امانت دار آدمی نے ہار مجھے واپس کیا ہے، اس طرح کا کوئی امین لڑکا مجھے عطا فرما کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں. تو اللہ کی شان، وہ تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ کوئی امانت دار اور امین آدمی ملے کہ اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں. تو میری والد کی دعا قبول ہوئی تو لہٰذا آپ کا نکاح جو ہے وہ مجھ سے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور میری دعا کو بھی، اور میرے والد کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور آپ کی دعا کو بھی قبول فرمایا. تو دوستو اس طرح اخلاص والوں کے اللہ تعالیٰ کام جو ہے اس طرح پورے کرواتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی کام اٹکنے نہیں دیتے، بلکہ بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما کر ان کو کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. تو اس لیے دوستو اخلاص بہت بڑی چیز ہے کہ انسان مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے چلے اور پوری ہر کام جو ہے اخلاص کے ساتھ کرے. تو دوستو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 علامتیں ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر یہ ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں. ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان خلوت میں سست ہو اور جلوت میں چست ہو. یہ ریاکاری کی ایک علامت ہے. میں نے 3 علامتیں بتائی تھی نا کہ خلوت میں جو ہے وہ سست ہو اور جلوت میں چست ہو. کیا مطلب؟ یعنی جب اکیلا ہو تو وہ دین کے کاموں میں سستی سے کام لے، بھئی آرام آرام سے نماز کا وقت ہو گیا لیکن پڑھے. لیکن جب لوگوں کے ساتھ ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ صف میں کھڑا ہو، سب سے پہلے وہ جو ہے اگلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو. تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ جو تنہائی میں انسان سست ہو جاتا ہے اور جو مجموع میں اور لوگوں کے سامنے چست، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو بھئی دین میں سب سے آگے، دین میں سب سے بڑا ہوا ہے، دین میں اعمال میں سب سے آگے ہے. تو یہ دوستو ایک علماء کرام فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی علامت. اور دوسری علامت یہ ہے دوستو کہ لوگوں سے یا دنیا والوں سے تعریف کی توقع کا رکھنا، کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے اچھے الفاظ سے یاد کریں ممبر پر، اور اسی طرح جہاں بھی کوئی ذکر خیر ہو تو میری لوگ تعریف کریں. دوستو تعریف تو ریاکار کی بھی ہوتی ہے اور مخلص کی بھی ہوتی ہے. ریاکار کی بھی تعریف ہوتی ہے اور مخلص کی بھی تعریف ہوتی ہے. لیکن جب ریاکار کی تعریف ہوتی ہے تو ریاکار اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے اور پھولے نہیں سماتا، کہتے ہیں میری تعریف ہو رہی ہے، لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں اور میں اچھا ہوں، تو یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. اور جب مخلص آدمی کی تعریف ہوتی ہے تو وہ اندر سے اڑ رہا ہوتا ہے، کہتے کہ میں اللہ کے سامنے روتا ہے، نادم ہوتا ہے، یا اللہ میں ایسا نہیں ہوں، میرے اندر اتنی خوبیاں نہیں ہیں. یہ لوگوں کا حسن ظن ہے. جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ان کی کوئی تعریف کرتا، مثال کے طور پر جی آپ نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں، یا کوئی کہتا کہ آپ تہجد گزار ہیں، یا کسی قسم کی بھی تعریف کرتا، تو تنہائی میں اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ سے دعا کیا کرتے کہ یا اللہ جس طرح لوگوں کا مجھ سے گمان ہے کہ میں نیک ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں نماز ادا کرنے والا ہوں، میں جو ہے بڑا دیندار ہوں، تو لوگوں کے حسن ظن کے مطابق مجھے بھی بنا دے. یا اللہ جس طرح لوگوں کا مجھ سے حسن ظن ہے نا، مجھے ویسا ہی بنا دے جس طرح لوگ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں. تو دوستو یہ دوسری علامت ہے کہ لوگوں سے تعریف کی توقع رکھنا، یہ بھی ایک ریا کی علامت ہے. اور تیسری علامت یہ ہے دوستو کہ انسان جو ہے دین کے مخلوق میں سے کوئی بھی
انسان کسی کو دین کے معاملے میں ملامت کر دے، مخلوق میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی آدمی، کوئی فرد واحد دین کے معاملے میں کسی عمل پر اس کو